الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ روزانہ فجر کے بعد قرآن مجید کی تفسیر سن رہے ہیں، اور کل کے درس میں ہماری بات آئی تھی کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے یہ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، یہودی تھے، اور ادھر مشرکین مکہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تورات اور انجیل تو بعد میں نازل ہوئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں نازل ہونے والی کتابیں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ فرما بردار ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ اور یہ بات آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں سے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، تمہاری موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں مسلمان بن کر کے ہی مرنا۔ تو یہاں یہ بات ہماری چل رہی تھی، یہاں ایک نقطہ رہ گیا تھا۔ نقطہ یہی ہے کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے دین کو چن لیا ہے، تمہاری موت نہ آئے مگر مسلمان بن کر ہی مرنا۔ اس میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کا رد ہے، اس میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کا رد ہے، کیونکہ کیا کہا؟ تم لوگ مسلمان بن کر کے ہی مرنا، مسلمان بن کر کے ہی مرنا۔ ایسا نہیں کہا کہ یہودی بن کر کے مرنا، عیسائی بن کر کے مرنا، تمہارے لیے عیسائیت ہے، تمہارے لیے یہودیت ہے، ایسا نہیں کہا، بلکہ مسلمان بن کر کے مرنا۔ تو یہ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا رد ہے۔ اور اس کے بعد والی آیت میں بھی کہ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت آئی؟ اپنے بچوں سے کیا کہا کہ میرے بعد کس کی تم عبادت کرو گے، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان کے بچوں نے کیا کہا کہ ہم آپ کے معبود برحق اور ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے آبا ہیں، اسماعیل اسحاق کے جو معبود ہیں، ایک معبود ہم انہی کی عبادت کریں گے۔ اس میں بھی رد ہے یہودیت اور عیسائیت کا، ہے، بلکہ ان کو پھٹکار لگایا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ان کو پھٹکار لگایا گیا ہے، کیونکہ ان کا دعویٰ تھا یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہودیت پر قائم رہنے کی دعوت دی، وصیت کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت آئی؟ کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے؟ اگر موجود تھے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کو اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا کہ کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچوں نے کیا کہا تھا؟ نحن لہو مسلمون، ہم اسی کے فرما بردار ہوں گے۔ مسلمون کہا، یہ نہیں کہا کہ یہودی بن کر کے جئیں گے اور عیسائی بن کر کے جئیں گے۔ تو اس میں ان لوگوں کا رد ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء اولاد علات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، کہ تمام انبیاء کی جماعت باپ شریک اولاد ہیں، ان کی مائیں الگ الگ ہیں اور ان کا دین ایک ہے۔ تو اسی وجہ سے دیکھیے یہودی آج بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور
یہودیت پر رہنے کے لیے اپنے بچوں کو وصیت کیے تھے، یہ بات غلط ہے۔ تمام پیغمبروں کا دین ایک ہی ہے، اسلام ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک اسلام ہی پیغمبروں کا دین رہا ہے، تمام پیغمبروں کا دین ایک ہی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے آگے کی آیت میں فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ یہ جماعت گزر چکی ہے، یہ جماعت گزر چکی ہے، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم کرو گے تمہارے لیے ہے، ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اب دیکھیے، کیونکہ یہ دعویٰ کرتے تھے یہود اور نصارہ کہ ہم انہی کے دین پر ہیں، اور ادھر مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ انہی کے دین پر ہیں۔ آج ہر مسلمان یہی کہتا ہے، آج ہر مسلمان یہی کہتا ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں۔ ان آیتوں میں سب کے لیے عبرت ہے اور سبق ہے۔ ہر ایک آدمی چاہے شرک کرے، کفر کرے، کوئی بھی کچھ بھی کرے، ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہیں، لیکن ان کا عمل دیکھیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بالکل ملتا ہی جلتا ہی نہیں ہے، صحابہ کرام کے عمل سے بالکل ملتا جلتا نہیں ہے۔ جن کاموں سے منع کیا ہے اس کو دین سمجھ لیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو جواب دیا کہ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ جماعت تھی گزر گئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی اولاد، وہ سب گزر چکی ہیں۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ، ان کے لیے وہ ہے جو ان لوگوں نے کیا ہے، اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم کرتے ہو، یعنی ان کے طرف نسبت کرنے سے تم کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کی طرف نسبت کرنے سے تمہارا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ تم عمل کرو گے تو فائدہ ہوگا، عمل کرو گے تو فائدہ ہوگا۔ آج بھی ہماری یہی بات ہے، صرف ہم مسلمان ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں، نسبت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، لیکن ہمارا عمل کچھ بھی نہیں۔ صبح نماز پڑھنا چاہیے تو گانا سن رہے ہیں، صبح نماز پڑھنی چاہیے فجر کی تو گانا سن رہے ہیں۔ تو یہ ایسے آدمی کیا نسبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیا نسبت ہے؟ جو آدمی جمعہ تک نہ پڑھے ان کو کیا نسبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ان کا کہنا اگر بینر چپکا لے گھر میں کہ میں مسلمان ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں، اور وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، تو کیا وہ بینر چپکانا، نام رکھنے فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ عمل کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا، اس کے نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتی ہے، اس کے خاندانی منصب، عہدہ، وہ سب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک عمل ہے۔ اب ہم کو پچھلے قوموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ لوگ کر رہے تھے ان کے بارے میں ہم سے نہیں سوال کیا جائے گا کہ کیوں کر رہے تھے، ہمارے اعمال کے بارے میں ہم کو پوچھا جائے گا، ہمارے اعمال کے بارے میں ہم کو پوچھا جائے گا۔ کسی کے اگر سمجھ لیں کسی کے باپ شرک کر رہا تھا تو ایسا نہیں کہ دیکھا دیکھی بچہ بھی شرک کرے، بچہ بھی شرک کرے کہ ہم اپنے باپ کے دین پر رہیں گے، وہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا قیامت کے دن۔ تو یہ بات ہے، اور صرف خوش فہمی میں مبتلا ہو جانا کہ صحابہ کرام بہت اچھا تھے، ہر کوئی واقعات سناتا ہے، عمل چھوڑ دیا، واقعات سنا کر رو لے رہا ہے، اس کے رونے سے کیا ہوگا؟ صحابہ کرام کی طرح عمل کرنا پڑے گا، اور ان کی طرح عقیدہ رکھنا پڑے گا، ان کی طرح ایمان مضبوط کرنا پڑے گا، یہ چیز کام آئے گی۔ تو یہ بات ہے آگے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں یہودی بن جاؤ، نصارہ بن جاؤ، یعنی عیسائی بن جاؤ، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہودی بن جاؤ یا تو عیسائی بن جاؤ، تم ہدایت پا جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، بلکہ
تم سیدھے راستے پر آ جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کے دین پر آ جاؤ۔ اور وہ کیسے تھے؟ حنیفہ، وہ کیا تھے؟ بالکل تمام سے الگ تھلگ ہو کر کے عبادت کرنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے، وہ مشرک نہیں تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اور تم لوگ شرک کر رہے ہو، تم لوگ شرک کر رہے ہو اور پھر کہہ رہے ہو کہ یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ۔ تو آج دنیا میں ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ بن جاؤ، وہ بن جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ کوئی کچھ بننے سے ہدایت نہیں پائے گا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کو فالو کرنے سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر آنے سے، اسی طریقے پر نماز پڑھنے اور تمام اعمال اسی طریقے سے کرنے سے اور وہی عقیدہ رکھنے سے کامیاب ہوں گے اور ہدایت پر آئیں گے۔ تو یہ بات ہے، یعنی یہود اور نصارہ نے مسلمانوں کو اپنے دین میں داخل ہونے کی دعوت دی، اپنے دین میں داخل ہونے میں دعوت دی۔ ان میں سے ہر ایک اس باطل خیال میں تھا کہ وہ ہدایت یافتہ ہے، ہدایت پایا ہوا ہے، اور دوسرے گمراہ ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ آپ کہہ دیجئے ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرنے والے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام بت پرست نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، اور بالکل الگ تھلگ شرک وغیرہ سے منہ موڑ کر کے صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے تھے۔ تو یہ بات تھی۔ مقاتل بن سلیمان فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے سردار کعب بن اشرف، اور اسی طریقے سے کعب بن اسید، اسی طریقے سے مالک اور اختب، اور اسی طریقے سے بہت سارے ایسے جو یہودیوں کے سردار تھے بڑے بڑے، وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تم کسی دین پر نہیں ہو، تم کسی دین پر نہیں ہو، یہودی بن جاؤ، ہمارے ملت میں شامل ہو جاؤ۔ تو ایسے کہتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کا جواب دیا کہ اس طریقے سے یہ بات نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں بہت سارے اور فوائد ہیں کہ دیکھیے، ان اہل الباطل یدعون الی ضلالہم، کہ باطل قوم اپنی گمراہی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتی ہے، باطل قوم اپنے گمراہی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتی ہے، اور یہ ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم خیر پر ہیں، ہم خیر پر ہیں۔ لیکن خیر کون سا ہے؟ توحید، توحید خیر ہے۔ شرک سے جو بندہ بچا ہوا ہے وہ خیر پر ہے، شرک سے جو بندہ بچا ہوا ہے، بدعت سے جو بندہ بچا ہوا ہے وہ خیر پر ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یہ ہے کہ مقابلۃ الباطل بالحق، حق اور باطل دونوں کا مقابلہ ہوتے رہے گا، لیکن حق ہی غالب آئے گا، حق ہی غالب آئے گا۔ یہ بات ہے اس آیت کریمہ میں۔ اسی طریقے سے یہ بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس میں تعریف کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، توحید پرست تھے۔ ان کی پیروی کرنے والے بھی توحید پرست ہوں گے، شرک کرنے والے ان کی پیروی کبھی نہیں کریں گے، شرک کرنے والے ان کی پیروی کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حنیفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ الگ تھلگ ہو کر کے، تمام ملتوں سے الگ ہو کر کے توحید کی طرف مائل ہونا، یہ بات ہے حنیفہ کا مطلب۔ تو انبیاء شرک سے پاک تھے، ہمیں بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے۔ شرک اتنا خطرناک گناہ ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو آدمی شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے، جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اسی وجہ سے زندگی بھر شرک سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر شرک کیے ہوئے حالت میں موت آ گئی، کوئی نجات نہیں، کوئی نجات نہیں ہے، کوئی بچاؤ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے۔ اگر شرک کر کے اسی حالت پر مر گیا تو، اگر پھر توحید پر آ گیا تو اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ اسی وجہ سے توحید پر موت آنی چاہیے، توحید پر موت آنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک، بدعات، خرافات سے بچا کر رکھے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر کے آئے اس کو سیکھنے، قبول کرنے، اسی پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔